آج آفس میں کافی افراتفری کا ماحول تھا. سارے گھبرائے ہوئے تھے. مینیجر سب پر چیخ رہا تھا کیونکہ آج کمپنی کا آڈٹ تھا اور آڈٹ کے بعد سالار خاکوانی نے میٹنگ بٹھائی تھی. وہ سب سالار خاکوانی سے ڈرتے تھے. وہ اپنی کمپنی میں ملازموں کو اچھی تنخواہ، اچھی پیکیجز دینے کے ساتھ ایک بہت زیادہ پریشر بھی دیتا تھا. اس کی کمپنی پاکستان کے ٹاپ کمپنیز میں رول کرتی تھی. اصولوں کا پکا، سخت گیر، مذاق اور مسکراہٹ سے دور وہ ایک روبوٹک انسان تھا. اس سب افراتفری کے ماحول میں وہ ایک لڑکی کافی اکتائی ہوئی کھڑی تھی. آخر کون ہے یہ سالار خاکوانی؟ کیا کوئی جلاد ہے جو سب ایسے پاگلوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے دوست سے پوچھا. وہ دونوں اسی کمپنی میں نوکری پیشہ تھیں اور بولنے والی نئی نوکری پر ہائر ہوئی تھی. ایک بار مل لو گی نا تم سالار خاکوانی سے تو اگلی بات تم اس سے زیادہ پاگلوں کی طرح بہیو کرو گی. اگر چاہتی ہو نا تمہاری نوکری سلامت رہے تو خاموشی سے کام کرو. پرانی کام کرنے والی لڑکی نے کہا تو وہ آنکھیں گھمانے لگی. میں کسی سے نہیں ڈرتی. تم جانتی ہو آج تک میں نے بہت سارے آفیسز میں نوکری کی ہے اور آج تک مجھے کسی نے نوکری سے نہیں نکالا بلکہ میں نے خود ریزائن کیا ہے. وہ ایک ادا سے بولی. اسے اپنے حسن پہ بہت گھمنڈ تھا. وہ واقعی حسن کی دولت سے مالا مال تھی. اگر کوئی اسے ایک بار دیکھتا تھا تو دوبارہ پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا. اس کی دوست نے گہری نظر اس پر ڈالی اور پھر سر جھٹکتے مسکرائی. میں دعا کروں گی کہ تمہارا یہ گھمنڈ سلامت رہے اور تمہارا سامنا سالار خاکوانی سے کبھی نہ ہو. اس کی دوست کہتی نکل گئی جبکہ وہ پیچھے تصور میں سالار خاکوانی کو سوچنے لگی. بھلا ایسا کون تھا جس کے اس حسن کے آگے ٹک پاتا؟ اس نے ارادہ کیا تھا آج وہ یہ بازی بھی مار لے گی اور اپنے حسن سے سالار خاکوانی کو زیر کرے گی. سب کو پاگلوں کی طرح کام کرتے دیکھتے وہ خود اپنے آفس میں بیٹھی بہت مطمئن تھی. لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے بار بار نظر داخلی دروازے کی جانب اٹھ رہی تھی جہاں سے سالار خاکوانی کو آنا تھا. اب پھر یہ انتظار کچھ لمحوں بعد تمام ہوا جب 4 گارڈز کے درمیان سالار خاکوانی نے آفس میں قدم رکھا تھا اور اس بار وہ زیر ہوئی تھی. مقابل اس کی سوچ سے زیادہ حسین اور ہینڈسم تھا. بلیک 3 پیس نے بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے. سالار کی آنکھیں ہلکی شہد رنگ کی تھیں. رنگ و روپ سفید اور سرخ. ناک پر ایک مغرور سا تاثر تھا جیسے غصہ بیٹھا ہو. اس کے وجود سے ایک دلفریب مہک اٹھ رہی تھی. لگتا تھا کوئی بہت مہنگا ترین پرفیوم استعمال کیا ہے. وہ مدہوش ہوتی اسے دیکھے گئی اور سالار سامنے سے گزر بھی گیا. جب وہ ہوش میں لوٹی تو بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا. انٹرسٹنگ. اب تو گیم میں اور مزہ آئے گا. وہ لڑکی دلچسپی سے بولی اور پھر اپنے ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگانے لگی. سالار خاکوانی میٹنگ روم میں تھا اور باہر تمام امپلائیز اسٹیل کی طرح سیدھے کام میں مصروف تھے. کچھ دیر بعد سالار میٹنگ روم سے باہر نکلا اور قدم اپنے آفس کی جانب بڑھائے. آفس جاتے ہوئے اس کی نظر 2 بینچ پیچھے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی. وہ وہی لڑکی تھی جو اب تک اپنے ناخنوں کو نیل پینٹ لگا کر تراشنے میں مصروف تھی. سالار کے ماتھے پر بے اختیار بل پڑے. وہ اس کی جانب آیا. مینیجر مینیجر. سالار کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے. وہ لڑکی جس کو اپنے حسن پہ بڑا گھمنڈ تھا وہ پل بھر کو گھبرائی تھی. پھر خود کو نارمل کرتی بولی. ہیلو سر، میرا نام صبا ہے. وہ لڑکی کھڑی ہو کر انگریزی میں اپنا تعارف کروانے لگی جس اب سالار خاکوانی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا. پہلی بار تھا جب صبا کو کسی نے ایسے نظر انداز کیا تھا. اب وہ سچ مچ میں گھبرائی تھی. مینیجر سالار کی آواز سے فوراً حاضر ہوا تھا. یہ لڑکی کون ہے اور میرے آفس میں کیا کر رہی ہے؟ سالار کی بات پر مینیجر گھبرایا تھا. اس کی نظر ٹیبل پر رکھی نیل پینٹ پر پڑ چکی تھی. سر یہ نیو جوائن کیا ہے انہوں نے، مینیجر نے گھبراتے ہوئے کہا. کیا آپ کے پاس اسی طرح کی لڑکیاں رہ گئی ہیں میرے آفس میں رکھنے کے لیے؟ سالار نے کڑک انداز میں پوچھا. مینیجر فوراً سے سر جھکا گیا. میں مینیجر کو یہاں کام کرنے والے ہر فرد کو وارن کر رہا ہوں. میری کمپنی میں کسی فارغ و فضول انسان کی جگہ نہیں ہے جو اپنے کام کو سنسیئر ہو کر نہیں کر سکتا. اور مینیجر، یہ لڑکی مجھے دوبارہ اپنی کمپنی میں نظر نہیں آنی چاہیے. اسے فائر کرو. سالار کہہ کر جا چکا تھا جبکہ وہ منہ کھولے کھڑی رہ گئی تھی. سالار نے اسے دیکھنا تو دور کی بات ایک بار وضاحت دینے کا موقع تک نہیں دیا تھا جبکہ دور کھڑی اس کی دوست کمینگی سے مسکرائی تھی. اس نے بظاہر منہ سے دعا کی تھی کہ اس کا سالار سے سامنا نہ ہو پر اس کا گھمنڈ دیکھ کر دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کا سالار سے سامنا ہو اور اس کا گھمنڈ چکنا چور ہو جائے اور اس کی دلی دعا قبول ہوئی. سالار آفس سے باہر نکلا تو گارڈ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سالار گاڑی میں بیٹھ گیا. اس کا رخ اب اپنے گھر کی جانب تھا. گھر جا کر اسے ایک نئی جنگ لڑنی تھی. آج پھر گھر میں وہی سب ماحول ہونا تھا جس سے وہ آج تک بھاگتا آیا تھا. اس کی شادی کا ذکر. وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا پر اس کے بابا جان اور دادا جان کی خواہش تھی کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں. وہ سالار سے اولاد چاہتے تھے اور اولاد اسی صورت ممکن تھی جب سالار خاکوانی شادی کرتا. پر شادی
یہ سالار کے لیے ایک گالی تھی۔ اس نے اپنے باپ اور دادا کا انجام دیکھا تھا۔ اس کے دادا غریب تھے، اس لیے دادی نے دادا کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ پھر اس کے باپ نے جب شادی کی تو افسوس کے ساتھ اس کی ماں بھی ایسی ہی نکلی تھی۔ اس نے ساری زندگی بغیر ماں کے گزاری تھی۔ بچپن سے اب تک اس نے بہت کچھ فیس کیا تھا، کچھ ٹراماز تھے جو اس سے چپک کر رہ گئے تھے، جن سے وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑا سکتا تھا۔ صرف اس کے باپ اور دادا ہی تھے جن کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی تھی۔ اور اب وہ گاڑی میں بیٹھا بہانہ سوچ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ لوگ اس کی شادی کے ذکر کو بھول جائیں۔ وہ سر پہ دوپٹہ جماتے آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ انایا، میں سوچ رہی ہوں کہ میں بھی نوکری شروع کر دوں۔ اس نے ماں کے کہنے پر آنکھیں زور سے میچی تھی۔ کیوں ماما؟ حیرانی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو انایا، تمہاری تنخواہ کے اندر صرف اور صرف تمہارے ابا کا علاج ہوتا ہے، اور تمہارے ابا کی جو پینشن آتی ہے اس سے صرف گھر کا خرچ چلتا ہے، لیکن باقی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تمہارا جہیز بھی جمع کرنا ہے، اور بھی بہت۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب انایا نے ان کی بات درمیان میں کاٹی۔ میری شادی کی فکر چھوڑ دیں ماما، نہ میرا جہیز جمع کرنے کی فکر کریں، آپ صرف بابا کے علاج کی فکر کریں۔ اور رہی بات گھر کے خرچ کی، تو میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے میں نئی نوکری تلاش کر رہی ہوں، جیسے ہی مجھے نوکری ملے گی میں یہ جاب چھوڑ دوں گی۔ اس نے بے بسی سے کہا۔ اس نے ایم فل کیا تھا، اس کے باپ نے اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، لیکن جب تعلیم مکمل ہونے کے بعد اسے نوکری کی ضرورت پیش آئی تو اسے کسی فرم میں اچھی جاب نہیں ملی۔ فی الحال وہ ایک کافی شاپ پر نوکری کر رہی تھی، اور اس کی تنخواہ اتنی مختصر تھی کہ آدھی تنخواہ آنے جانے کے کرائے میں خرچ ہوتی تھی اور باقی اس کے باپ کے علاج میں۔ وہ پردہ کرتی تھی۔ نوکری میں ایک بہت بڑا مسئلہ اس کا پردہ بھی تھا، کیونکہ جس بھی اچھی جگہ وہ نوکری کے لیے جاتی تھی وہاں کا ڈریس کوٹ پینٹ شرٹ ہوتا تھا۔ میک اپ اور اسٹائلنگ سے وہ کوسوں دور تھی۔ وہ ایک سادہ مزاج معصوم لڑکی تھی۔ جس کیفے میں وہ نوکری کرتی تھی وہاں پہ حجاب کرتی تھی۔ آج جب وہ کیفے پہنچی تو بہت اداس تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھے وہ کسٹمر ڈیل کر رہی تھی جب کیفے کا مینیجر اس کی جانب آیا۔ مینیجر کا نام عبدالرشید تھا، جو عمر میں انایا سے 2 سال بڑا 28 سال کا تھا اور انایا میں بہت دلچسپی رکھتا تھا، پر اسے انایا کی مجبوریاں معلوم تھیں، اس لیے انتظار میں تھا کہ کب موقع دے کر انایا کو پرپوز کرے۔ کیا بات ہے انایا، آج کچھ پریشان اور اداس لگ رہی ہو؟ عبدالرشید کے پوچھنے پر اس نے برا سا منہ بنا کے آنکھیں گھمائیں۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، کیا پتہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں؟ مینیجر کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس لی۔ میرا اس نوکری میں گزارا ممکن نہیں ہے، مجھے تنخواہ بہت کم مل رہی ہے، جبکہ گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ مجھے کوئی اچھی نوکری چاہیے جس سے میں اپنے گھر کی ذمہ داری مکمل طور پر اٹھا سکوں۔ اس کے بتانے پر عبدالرشید کچھ دیر سوچ میں ڈوبا، اس کو دیکھتا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ میرے پاس ایک نوکری ہے انایا، پر وہ نوکری کچھ عجیب ہے۔ اس کی بات پر انایا فوراً سے اس کی جانب بڑھی۔ آپ مجھے بتائیں، اگر پاسبل ہوا تو میں وہ نوکری ضرور کروں گی، بس تنخواہ اچھی ہونی چاہیے۔ انایا جلد بازی میں بولی تو عبدالرشید اسے تفصیلات بتانے لگا کہ ایک 7 اسٹار ہوٹل میں ویٹریس کی ویکینسی ہے، تنخواہ تو بہت اچھی ہے، 60,000 روپے، اور کنوینس بھی ریسٹورنٹ کی طرف سے ہی ہے۔ اگر کنوینس اپنی ہو تو ریسٹورنٹ والے پیٹرول وغیرہ کے پیسے دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس ہوٹل میں سارے بڑے بڑے اور امیر کبیر لوگ آتے تھے، جن میں اکثر کچھ اوباش لڑکے بھی شامل ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہاں پارٹیز ہوتی تھیں جس سے ماحول عیاش ہو جاتا تھا۔ وہاں ڈریس کوڈ بھی تھا اور وہی ساری شرائط تھی جو باقی ہوٹلز میں ہوتی تھی۔ وہ یہ سب سن کر اپنے لب کچلنے لگی۔ اسے ان دنوں نوکری کی اشد ضرورت تھی۔ آپ پلیز میرا نام وہاں سجیسٹ کر دیں، میں کوشش کروں گی کہ وہاں بات بن جائے۔ انایا نے کچھ سوچ کے کہا تو عبدالرشید نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن انایا انٹرویو کے لیے اس 7 اسٹار ریسٹورنٹ گئی تھی۔ ریسٹورنٹ مینیجر نے انایا کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن محض اس کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ وہ آنکھوں سے ہی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے کو تجسس ہوتا تھا کہ نقاب کے پیچھے کیا ہے، اور ان کے ہوٹل میں اسی طرح کی خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ مینیجر نے انایا کے سامنے جاب کا سارا کرائیٹیریا رکھا تھا، پر انایا کی سوئی ایک چیز پر اٹکی تھی کہ وہ اپنا حجاب اور اپنا پردہ نہیں چھوڑ سکتی، اور نہ ہی اتنی شارٹ ڈریسنگ کر سکتی ہے۔ مینیجر کو اس نے اپنی مجبوریاں بتائی تھیں، اور کچھ عبدالرشید کی سفارش تھی کہ مینیجر کچھ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پھر مینیجر نے اس کے ساتھ درمیانی راستہ نکالتے اسے مشورہ دیا کہ وہ چاہے تو اپنے ڈریس کوڈ کے شارٹ کو کچھ لمبا اور جینس کو کچھ ڈھیلا کر سکتی ہے اور حجاب لے سکتی ہے، لیکن نقاب نہیں لگا سکتی۔ لیکن نقاب کی جگہ وہ ماسک یوز کر سکتی ہے تاکہ ریسٹورنٹ کی انتظامیہ کو یہ تاثر ملے کہ وہ اپنی ہیلتھ سیکیورٹی کی وجہ سے ماسک لگاتی ہے۔ انایا کو یہ مشورہ پسند آیا تھا اور 2 دن بعد اس نے جوائننگ دی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس کے گھر والے بھی خوش تھے۔ اب ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے والے تھے۔ انایا کو اس ریسٹورنٹ میں جاب کرتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس کو اکثر ہوٹل میں کچھ لڑکوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ وہ ویٹریس تھی،
اکثر لوگ اس کا ہاتھ پکڑنے کی بھی کوشش کرتے تھے، پر وہ بہت پروقار طریقے سے اپنا آپ بچا لیتی تھی، اور کچھ ریسٹورینٹ مینیجر کی مہربانی تھی کہ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ سالار خاکوانی گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے میں جانے لگا تھا، لیکن شومئی قسمت لان میں ہی اس کے باپ اور دادا بیٹھے تھے۔ اس نے ان سے نظر بچا کر نکلنا چاہا، پھر اپنے دادا کی آواز پر ٹھہر گیا۔ سالار، واپس پلٹو اور ہمارے پاس آ کر بیٹھو، اس کے دادا نے کہا تو وہ بے بسی سے کندھے جھکاتے ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر عدالت لگی تھی۔ آخر تم ہماری بات کب مانو گے؟ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب؟ کیا تم ہمیں خوشی نہیں دے سکتے؟ اس کے ڈیڈ آج پھر اسے شادی کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتے ایموشنل بلیک میل کرنے لگے۔ اوہ ڈیڈ، کم آن، مجھے ایموشنل بلیک میل نہیں کریں۔ کیا چاہتے ہیں؟ میرا انجام بھی آپ کے اور گرینڈ پا کی طرح ہو؟ یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کل کو میری جو اولاد پیدا ہوگی وہ میری طرح بن ماں کے پلے اور وہی سب کچھ فیس کرے جو میں نے اپنے بچپن سے لے کر آج تک کیا ہے؟ آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ میرا بچپن کیسا گزرا ہے۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں۔ لوگ مجھے میری ماں کی بد کرداری کے طعنے دیتے تھے۔ میں مزید کسی عورت ذات کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ مجھے عورتوں سے نفرت ہے۔ آپ دونوں یہ کیوں نہیں سمجھ آتا؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے دھاڑا تو وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کو خاموش دیکھ سالار ایک مرتبہ پھر اٹھنے لگا، جب دادا نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس بٹھایا۔ سب عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی سالار، کچھ عورتیں نیک اور اچھی بھی ہوتی ہیں۔ ان کی بات پر سالار نے اپنا ہاتھ ان سے چھڑایا اور تلخ انداز میں گویا ہوا، اور مجھے نہیں پتا یہ نیک سیرت عورتیں کہاں ملتی ہیں۔ میرا اب تک جن سے پالا پڑا ہے وہ سبھی نہایت ہی خود غرض اور بد کردار عورتیں تھیں۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں بغیر کسی عورت کے اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اس بار اس نے نرمی اور بے بسی سے کہا تھا۔ سالار، ہم تمہاری اولاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں مرنے سے پہلے اپنی نسل کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی خواہش پر سالار نے سختی سے لب کھینچ لیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک کانٹریکٹ میرج۔ سالار نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اس کے ڈیڈ نے غصے سے اس کی بات کاٹی۔ کیا تم نکاح کا مذاق اڑانا چاہتے ہو؟ ظفر خاکوانی نے سختی سے کہا۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں سالار خاکوانی جسے دنیا جانتی ہے، جس کے آگے لوگ عزت سے سر جھکاتے ہیں، میں شادی کروں تاکہ کل کو میری بیوی بھاگ جائے جیسے آپ لوگوں کی بھاگی تھی، اور لوگ میرے منہ پر تھو تھو کریں، اور پھر میں بند کمرے میں خودکشی کر لوں؟ سالار کی منظر کشی پر وہ دونوں حیران تھے۔ وہ کس قدر بدگمان اور دنیا سے ناراض تھا۔ اس کے بعد سالار رکا نہیں تھا بلکہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب وہ سالار کو کیسے سمجھاتے کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ سالار نے کمرے میں آتے زور سے اپنا کوٹ بیڈ پر پھینکا تھا۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ ایک بار پھر وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا جو اس نے بچپن میں فیس کیا تھا۔ میں کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں کر سکتا، نہ کسی کو اپنا سکتا ہوں۔ عورتیں بہت خود غرض ہوتی ہیں۔ اس نے خود کو یقین دلایا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا یہی بات تو خود کو باور کروا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کالج لائف سے اب تک کوئی لڑکی اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اسے اندر دلچسپی لیتی تھیں اور بہت سی لڑکیوں نے قریب آنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن سالار کی جانب سے کسی قسم کی پیش قدمی کو نہ پا کر مایوس ہو کر انہیں پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ ابھی وہ مزید اپنا غصہ کمرے کی چیزوں پر اتارتا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ مینیجر کی کال تھی۔ سر، ہم جس کنسائنمنٹ کی ڈیل یو ایس کمپنی سے کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو چکی ہے، اور اس سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یو ایس کمپنی نے کل ایک پارٹی ارینج کی ہے۔ مینیجر کے اطلاع دینے پر سالار خاکوانی کے ہونٹ بے ساختہ مسکرائے تھے۔ جو ڈیل انہیں مل رہی تھی اس کے بعد وہ پاکستان کی ٹاپ 10 کمپنیز میں شمار ہونے والے تھے۔ وہ بہت خوش تھا اور اس نے بخوشی پارٹی جوائن کرنے کے لیے کہا تھا۔ بہت جلد وہ کامیابی کی نئی بلندیوں کو چھونے والا تھا۔ دی اسکائی ریسٹورنٹ کے بڑے سے میٹنگ روم میں اس وقت مینجمنٹ کی میٹنگ چل رہی تھی۔ ان کے ریسٹورنٹ میں کل ایک بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی۔ یہ پارٹی آج تک کی پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی تھی۔ ویٹرز اور تمام مینجمنٹ کو خاص ہدایت کی جا رہی تھی کہ کل کسی سے بھولے سے بھی کوئی غلطی نہ ہو، کیونکہ اس پارٹی میں آنے والے تمام لوگ بہت اونچی اونچی اور بڑی ہستیاں تھیں۔ ویٹرز بھی کافی ایکسائٹڈ تھے کہ انہیں ٹپ بھی بڑی بڑی ملنے والی تھی، جبکہ انایا کچھ نروس تھی۔ آج تک اس کا سامنا کبھی اتنے بڑے لوگوں سے نہیں ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا بڑے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ میک اپ کے نام پر اس کے پاس صرف ایک مسکارا اور ایک کاجل تھا۔ یوں بھی اسے زیادہ میک اپ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا اور چہرے پر ماسک لگانے کی وجہ سے اسے میک اپ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اپنے ڈریس کوڈ پر پہننے کے لیے اس نے ایک سفید حجاب نکالا تھا۔ حجاب پہن کے دیکھا تو وہ سفید حجاب میں اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ اگلے دن وہ بہت دعائیں کرتی ہوٹل گئی تھی کہ کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، سب کچھ بہت اچھا رہے۔ ہوٹل پہنچی تو وہاں پر پارٹی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہوٹل کو پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر ٹیبل کے درمیان کینڈلز کو لگایا گیا تھا اور ایک طرف میوزک سسٹم پر میوزک بالکل کلاسک کر دیا گیا تھا۔
یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ وہ مبہوت ہو کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے اس نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل نے بے اختیار کہا تھا، امیر لوگوں کی دنیا بھی ایک جنت ہوتی ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ پارٹی کے درمیان سیلیبریشن کا ایک کیک بھی رکھا تھا جو یو ایس کمپنی والوں کی طرف سے ارینج کروایا گیا تھا، کیونکہ آج یو ایس کمپنی کے آنر البرٹ راکسن کی سالگرہ بھی تھی۔ پارٹی پورے جوش و خروش سے جاری تھی۔ سارے ویٹرز مہمانوں کو سرو کر رہے تھے۔ پارٹی کو شروع ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا، پر اب تک کسی خاص مہمان کا انتظار ہو رہا تھا۔ سب کی تنہا وہ بھی متجسس تھی کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جس کی وجہ سے پارٹی کو روکا گیا تھا۔ انتظار ختم ہوا جب سالار خاکوانی اپنی پوری وجاہت کے ساتھ وہاں داخل ہوا۔ گرے 3 پیس پہنے، کالر کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو یقیناً لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی۔ سب اسے حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ ویٹرز کے اندر بھی چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سالار اب بہت اخلاق سے مسٹر البرٹ سے مل رہا تھا۔ سالار کے آنے کے بعد مسٹر البرٹ نے کیک کاٹا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی جب انایا کو سالار خاکوانی کے پاس ڈرنک سرو کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس نے آج معمول سے ہٹ کر 3 انچ کی ہیل پہنی تھی۔ کچھ گھبراہٹ بھی تھی کہ جس شخص کی وجہ سے پارٹی رکی تھی وہ اسے سرو کرنے جا رہی تھی۔ سالار کی جانب جاتے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے تھے۔ خود کو سنبھالنے کی لاکھ کوشش کی تھی، پر اس کے ہاتھ میں موجود کانچ کا گلاس جس طرح لمبائی والا وائن گلاس کی طرح تھا، جس کی لمبائی بالکل وائن گلاس کی طرح تھی، وہ ڈرنک سالار پر گرا تھا۔ پل بھر کے لیے ماحول میں خاموشی چھا گئی تھی۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود کو سمجھ پاتی کہ اچانک تھپڑ کی آواز گونجی تھی اور انایا زمین پر گری تھی۔ سالار خاکوانی غصے سے اپنے کوٹ کو جھٹک رہا تھا۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے ماسک ہٹ چکا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ گال پر شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے سالار خاکوانی کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس پر کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ بھی ایک انجان مرد نے۔ آنکھوں میں بے ساختہ ڈھیر سارے آنسو جمع ہوئے تھے۔ سالار جو غصے سے کوٹ جھٹکتے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا، پتھر ہو گیا تھا۔ سالار خاکوانی کو لگا جیسے وقت تھم سا گیا ہے۔ اس کے وجود نے حرکت کرنا بند کر دی تھی۔ وہ بالکل ساکت سا سامنے زمین پر گری لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں کسی چمکدار ستارے کی طرح تھیں، جس پر آنسوؤں کی دھن تھی۔ ہونٹوں کے کنارے پر ایک سیاہ تل تھا۔ انایا کے نقوش تراشیدہ تھے، جبکہ انایا جو اس تھپڑ سے شوق میں تھی، اپنا ماسک اترا دیکھ اس نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اگلے لمحے ہی نفرت سالار خاکوانی کے لیے نظر آئی تھی، جسے سالار نے بخوبی دیکھا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ زمین سے اٹھ پاتی، ہاتھ پاؤں میں لرزش تھی۔ اس کے ساتھی ویٹرز اس کی جانب بڑھی تھیں، اسے زمین سے اٹھایا تھا۔ اس کی نظریں اب بھی سالار خاکوانی پر ٹکی تھیں۔ کچھ ایسا ہی سالار کے ساتھ تھا، وہ چاہ کر بھی اس لڑکی سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کا شائبہ تک نہیں تھا، صرف شوقنس تھی۔ انایا وہاں سے جا چکی تھی۔ پارٹی میں ایک تناؤ سا پیدا ہو گیا تھا جب مینیجر نے آ کر سالار سے معذرت کی تھی۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں سالار سر، وہ ہماری نیو ویٹر ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے شرمندہ ہوں، آپ معاف کر دیں ہمیں۔ مینیجر بول ہی رہا تھا کہ سالار نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اب تک کچھ بیگانگی سی کیفیت میں تھا۔ البرٹ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ چل مین، ایسا ہوتا رہتا ہے، اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ سالار نے بے ساختہ اپنا ماتھا رب کیا۔ مجھے لگتا ہے مجھے جانا چاہیے۔ سالار پلٹنے لگا جب البرٹ راکسن نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ تم بدلہ لے چکے ہو یار، اس معصوم لڑکی کو تھپڑ مار چکے ہو۔ اتنی حسین لڑکی کو بھلا تھپڑ کون مارتا ہے؟ البرٹ راکسن کی بات پر سالار نے اسے غصے سے گھورا اور پارٹی سے نکل گیا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ لان میں بیٹھے اس کے دادا اور اس کے باپ نے اسے آواز لگائی تھی، پر وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی دھاڑ سے دروازہ بند کیا اور سگریٹ نکال کر لائٹر جلا کر سلگائی تھی۔ اس وقت جس طرح سگریٹ سلگ رہی تھی، بالکل اسی طرح وہ بھی سلگ رہا تھا۔ کمرے کے گلاس وال پر ہاتھ ٹکائے اور گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ ایسی کیفیت تو اس کی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نظروں کے سامنے ابھی تک انایا کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کسی لڑکی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اس نے غصے سے خود سے کہا۔ اسے عورت سے جتنی بھی نفرت تھی، پر آج تک اس نے کبھی کسی لڑکی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس لڑکی کی بھی تو غلطی تھی نا، اس نے مجھ پر ڈرنک گرائی تھی، اس نے جیسے خود کو دلیل دی تھی۔ ہاں، پر اس نے جان بوجھ کے تو نہیں گرائی تھی، جو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسئلہ تھا۔ اگر خود کو سنبھالا نہیں جاتا تو ایسی پارٹیز میں آتی کیوں ہیں؟ یہ اس کی نوکری تھی، اسے اچھے سے کرنی چاہیے تھی۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، وہ یہی تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی۔ یہ کہتی سالار واش روم میں چلا گیا۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہوتے اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ آج جو ہوا وہ برا تھا، پر ایسی بری چیزیں سالار خاکوانی کے ساتھ ہوتی رہتی تھیں، وہ ان سب کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتا تھا۔ انایا روتے ہوئے گھر لوٹی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، اسے اب تک سب کی نظریں اپنے اوپر دکھائی دے رہی تھیں۔ آج نہ صرف سالار
خاکوانی نے اسے تھپڑ مارا تھا بلکہ آج اسے بھری محفل کے سامنے بے حجاب کیا تھا۔ اسے امیروں سے پہلے ہی نفرت تھی، اب اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ آنکھیں ہر تھوڑی دیر بعد برسنے لگتیں۔ اس نے اپنے گھر پہ آ کر اپنے رونے کی وجہ نوکری چھوٹ جانے کی بتائی تھی۔ اس کی ماں نے اسے تسلی دی تھی کہ نوکریاں لگتی اور چھوٹتی رہتی ہیں، پر وہ انہیں کیا بتاتی کہ آج زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پر نہ یہ تھپڑ سالار خاکوانی بھولا تھا اور نہ ہی انایا۔ سالار ایک عجیب سی کشمکش اور بے چینی کا شکار تھا۔ شاید اندر کہیں اسے انایا کو تھپڑ مارنے والی حرکت پر پشیمانی تھی۔ اس نے اپنے مینیجر کو حکم دیا تھا کہ اسے اس لڑکی کے بارے میں سب معلومات چاہیے۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مینیجر اس ریسٹورینٹ میں گیا جہاں انایا جاب کرتی تھی، لیکن معلومات کروانے پر اسے پتہ چلا کہ وہ یہ نوکری چھوڑ چکی ہے، اور وہ چونکہ کچھ دن پہلے ہی اس ریسٹورینٹ میں جاب کرنے کے لیے آئی تھی تو کوئی بھی اس کے نام کے علاوہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ نہ ہی یہاں اس کی کوئی دوست بنی تھی جس کو اس کے گھر کا ایڈریس وغیرہ معلوم ہوتا۔ یہ جان کر سالار خاکوانی کا اضطراب مزید بڑھ گیا تھا۔ عورت ذات سے نفرت کے باوجود پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی اس کے ذہن سے محو نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس لڑکی کی نیلی آنسوؤں سے بھری آنکھوں نے اس کا چین لوٹ لیا تھا۔ انایا کو ریسٹورینٹ والی جاب چھوڑے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس کے گھر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ آرام سے گھر بیٹھ جاتی۔ اسے کہیں نہ کہیں نوکری ضرور کرنی تھی کیونکہ یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کے یونیورسٹی فیلو نے بتایا تھا کہ ایک کمپنی میں سیکریٹری کی جاب کے لیے ویکینسی آئی ہے، اگر وہ چاہے تو وہ انٹرویو کے لیے جا سکتی ہے۔ انایا کو اس وقت جاب کی اشد ضرورت تھی تو اس نے اپنی دوست سے اس کمپنی کا ایڈریس لیا اور آج وہ وہاں انٹرویو کے لیے موجود تھی۔ انایا ہاتھ میں فائل تھامے محتاط قدموں سے اس بلند و بالا عمارت کے اندر داخل ہوئی جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا خاکوانی انٹرپرائزز۔ ایک لمحے کو اس کا دل گھبرایا۔ کیا میں واقعی تیار ہوں؟ اس نے دل میں سوچا، پھر اپنے اندر کا حوصلہ جمع کیا اور استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو، میں سیکریٹری کی پوسٹ کے لیے انٹرویو دینے آئی ہوں۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میڈم، فلور نمبر 10، کیبن نمبر 3، وہاں HR انچارج آپ کا انٹرویو لیں گے۔ انایا نے شکریہ کہا اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، پسینہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی اسے یہ جاب چاہیے۔ یہ نوکری اس کے لیے زندگی کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع تھی۔ وہ خود میں حوصلہ پیدا کرتی ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی۔ جب اس کے انٹرویو کی باری آئی، وہ اپنا نقاب درست کرتی اندر روم کی طرف بڑھی تھی۔ انٹرویو شروع ہوا تو اس نے بہت اعتماد کے ساتھ تمام سوالات کے جواب دیے تھے۔ مس انایا، یور کوالیفیکیشن اینڈ کانفیڈنس آر امپریسو، HR مینیجر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو جاب مل گئی ہے، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ انایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا آفس سیکریٹری کا کام براہ راست باس کے ساتھ ہوگا، آپ کو ان کو اسسٹ کرنا ہوگا، اور جہاں تک رہی آپ کی ریکویسٹ کی بات کہ آپ نقاب نہیں اتار سکتی، تو اس کا فیصلہ بھی باس کریں گے کہ آپ آفس میں پردہ کر سکتی ہیں یا نہیں۔ آپ ایک کانٹریکٹ پیپرز پر سائن کر دیجیے۔ مینیجر نے اس کو تفصیلات بتائیں تو وہ اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے پیپرز پر سائن کر گئی کیونکہ وہ کسی قیمت پر یہ نوکری ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگلے دن انایا اپنے مخصوص نفیس انداز میں نیوی بلو کلر کے اسٹالر سے نقاب کیے فائلیں ہاتھ میں تھامے باس کے کیبن کی طرف بڑھی۔ دروازے پر دستک دی، اجازت ملتے ہی وہ روم میں انٹر ہوئی، لیکن اگلا لمحہ ٹھہر سا گیا۔ سامنے میز کے پیچھے بیٹھا شخص، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، سالار خاکوانی۔ انایا کے قدم زمین سے چپک گئے، دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ انایا کی آنکھوں میں صدمہ، الجھن اور یادوں کی لہر ایک ساتھ ابھر آئی، جبکہ دوسری طرف سالار کا بھی یہی حال تھا۔ وہ جس لڑکی کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسی کے آفس میں، اسی کی سیکریٹری کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ اس سے پہلے انایا فوراً سے واپس مڑتی اس کے آفس روم سے نکلتی چلی گئی۔ انایا جیسے ہی سالار کے آفس سے نکلی، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ یا اللہ، یہ وہی شخص ہے جس نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس پر خوف سا طاری ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا، جا کر HR آفس میں دستک دی اور سیدھے لہجے میں بولی، میں یہ جاب فوراً چھوڑنا چاہتی ہوں۔ مینیجر نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو کل اس جاب کو حاصل کرنے کے لیے اتاولی ہو رہی تھی اور آج وہ یہ جاب چھوڑنا چاہ رہی تھی۔ مگر ابھی تو آپ نے جوائننگ کی ہے، آپ کا کانٹریکٹ۔ مجھے پرواہ نہیں، مجھے اس جگہ کا کام نہیں کرنا، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سالار خاکوانی اندر داخل ہوا، چہرے پر وہی سختی، وہی غرور۔ آپ لوگ باہر جائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا حکم تھا جسے کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ تمام لوگ جلدی سے باہر نکل گئے اور کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ سالار خاکوانی انایا کی طرف بڑھا تو اس کا دل کپکپانے لگا۔ وہ نظریں نیچی رکھتے ہوئے جلدی سے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں یہاں مزید کام نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر سالار کی آنکھوں میں ایک بے نام سا جذبہ پیدا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میری کمپنی ہے؟
انایا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ سالار جانتا تھا کہ وہ اس کے خوف کے باعث کبھی بھی اس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے اس نے اپنے لہجے کو سخت بنایا اور اس کو دوسرے طریقے سے ہینڈل کرنے کا سوچنے لگا۔ وہ آگے بڑھا، میز کے کونے پر ہاتھ رکھا اور سرد لہجے میں بولا، یہ کمپنی کوئی کھیل کا میدان نہیں ہے کہ جب چاہا آئے جب چاہا چلے گئے۔ آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں صاف لکھا تھا کہ اگر آپ 1 سال سے پہلے اس کمپنی کو چھوڑتی ہیں تو آپ کو 50 لاکھ روپے جرمانہ دینا ہوگا۔ سالار کی بات پر انایا کا چہرہ فک ہو گیا۔ اس کے پاس تو اس وقت 50,000 تک نہ تھے تو وہ اسے 50 لاکھ کیسے ادا کرتی؟ لیکن میں اس نے لب تر کرتے کچھ کہنا چاہا لیکن سالار اس کی بات کاٹ گیا۔ لیکن کچھ نہیں، آپ 1 سال کے لیے اس کمپنی کی پابند ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو یہ جاب کرنی ہی کرنی ہوگی، اس لیے فوراً سے میرے آفس میں آئیں اور اپنا کام شروع کیجیے۔ ویسے بھی آپ لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رونے بیٹھ جاتی ہیں، پرانی باتوں کو بھولیے مس انایا اور آج میں جینا سیکھیے۔ سالار بے نیازی سے بولا۔ اس کی بات پر انایا نے اس کو زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے لیے سب کے سامنے انایا کو تھپڑ مارنا اور اس کو بے پردہ کرنا ایک چھوٹی سی بات تھی۔ ٹھیک ہے، اگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تو میں یہاں کام کروں گی، مگر یاد رکھیے گا میں کمزور نہیں ہوں، وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ اور سالار، اس کی نگاہوں میں وہی آنکھیں تیر رہی تھیں، حسین پر درد میں بھیگی ہوئی۔ دفتر میں ہر چیز معمول کے مطابق چل رہی تھی لیکن سالار کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ انایا اب اس کی سیکرٹری تھی، چپ چاپ، خاموش، سادہ، پیشہ ور۔ وہ کبھی فضول بات نہ کرتی، ہمیشہ وقت پر کام مکمل کرتی تاکہ سالار کو اس سے کوئی شکایت نہ ہو، اور سالار وہ چاہ کر بھی اس کے اندر کی خاموشی کو نظر انداز نہیں کر پاتا تھا۔ وہ جو لڑکیوں سے نفرت کا دعوے دار تھا، پتہ نہیں کیسے یہ لڑکی اس کے حواسوں پہ سوار ہونے لگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ آج بھی سالار اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ انایا فائل رکھ کر واپس مڑنے لگی تو اچانک سالار کی آواز گونجی، رکے مس انایا۔ انایا کے قدم تھمے۔ اس نے آہستگی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی، یہ رپورٹ آپ نے خود بنائی ہے؟ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ سالار نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جن میں درد بھی تھا، خودداری بھی۔ وہ اسی طرح اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا، جانے کیوں، لیکن اس کو اس سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ انایا خود سے تو اس سے مخاطب نہیں ہوتی تھی لیکن اگر وہ کوئی سوال کرتا یا کچھ پوچھتا تو وہ اس کو مختصراً جواب دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ انایا واپس مڑ گئی لیکن سالار کی نظریں ابھی بھی دروازے پہ جمی تھیں، جیسے دل اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جھنجھلا کر اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں کیسے کسی لڑکی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں؟ نہیں، میں بس اپنے اس دن کے عمل پر شرمندہ ہوں تو اس لیے اس کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا، لیکن دماغ لاکھ انکار کرے دل تو بار بار اس کے وجود کو محسوس کرتا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ انایا سے اس دن والے واقعے پر معذرت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ہر بار اسے اپنی ماں اور دادی یاد آ جاتی اور تب دل سخت ہو جاتا۔ یہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں، معصوم چہرے، معصوم باتیں اور دل میں صرف مفاد۔ لیکن پھر وہ لمحہ یاد آتا جب وہ زمین پر گری تھی، آنکھوں سے بہتے آنسو، چہرہ بے نقاب اور ایک چپ جو چیخ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر دیوار سے ٹکا دیا۔ نہیں، میں کمزور نہیں پڑ سکتا۔ لیکن وہ خود کو جھوٹ بول رہا تھا۔ انایا سے وہ اس کے آفس کی سیکرٹری نہیں رہی تھی، وہ اس کے اندر کی دیواروں پر دستک دے رہی تھی جو سالار نے برسوں سے بند کر رکھی تھیں۔ دفتر میں دن کا اختتام ہو چکا تھا۔ انایا اپنا بیگ سنبھالے جانے ہی لگی تھی کہ سالار نے اسے اپنے آفس میں بلایا۔ آج شام ایک آفیشیل ڈنر ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے۔ انایا چونکی۔ میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں اس قسم کی جگہوں پہ نہیں جاتی۔ سالار کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ انکار نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کانٹریکٹ کہتا ہے کہ کسی بھی آفیشیل ایونٹ میں میرے ساتھ آپ کی موجودگی لازمی ہے۔ انایا خاموش ہو گئی۔ اسے یہ بھی اندازہ تھا کہ سالار سے بحث فضول ہے۔ رات کو سالار نے اسے اس کے گھر سے پک کیا تھا۔ بلیک کلر کا نفیس سا ڈریس، چہرے پر نقاب، نیلی آنکھوں میں ہلکے سے کاجل کی لکیر، پاؤں میں بلیک کلر کی بلاک ہیل اور کلائی میں نازک سی گھڑی پہنے، سادہ سے حلیے میں بھی سالار کو بہت خاص لگ رہی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر سالار کے گارڈ نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اپنا کوٹ درست کرتا گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ بھی اس وقت بلیک کلر کا 3 پیس میں ملبوس تھا۔ چلو، سالار نے انایا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ہوٹل کی روشنیوں میں جب وہ داخل ہوئے تو کئی نظریں انایا کے نقاب پر ٹھہر گئیں۔ وہ خود کو بے حد غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ضروری ڈسکشن کے بعد کھانا سرو کیا گیا تھا لیکن انایا نے اپنے پردے کی وجہ سے صرف جوس ہی پیا تھا۔ کافی دیر سے دوسرے ٹیبل پر موجود ایک اوباس سا لڑکا مسلسل انایا کو گھور رہا تھا جس پر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ پھر اچانک وہ لڑکا اس کے قریب آیا۔ معاف کیجیے گا لیکن ایسے حسین چہرے کو نقاب میں چھپانا ظلم ہے، وہ بے شرمی سے بولا اور انایا کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پیچھے ہٹو،
انایا کی آواز لرز رہی تھی لیکن اس نے نقاب کھینچنے کی کوشش کی۔ صرف ایک جھلک پلیز۔ انایا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز نکلنے سے پہلے ہی سالار کی کرسی پیچھے گئی اور اگلے لمحے اس لڑکے کے منہ پر سالار کا مکہ پڑا۔ حرام زادے! وہ دھاڑا۔ سب لوگ چونک گئے۔ سالار نے اسے گریباں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور پے در پہ گھونسے برسانے لگا۔ تم جیسے لوگ عورتوں کے پردے کی عزت کرنا نہیں سیکھ سکتے۔ انایا دیوار کے ساتھ لگ کر روتی ہوئی لرزتے ہاتھوں سے اپنا نقاب سنبھال رہی تھی۔ سالار نے 2 منٹ میں ہی اس لڑکے کا حشر برا کر دیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، لیکن انایا کے بے پردہ ہونے کے خیال نے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ نکل جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دوں۔ سالار اس کو زمین پر پٹکتا تیزی سے انایا کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ آواز میں وہی سختی تھی مگر آنکھوں میں بے چینی، جیسے اس کے آنسو سے جلا رہے ہوں۔ انایا نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سر ہلایا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا فوراً سے اسے ہوٹل سے نکلتا چلا گیا۔ انایا کچھ نہیں بولی تھی لیکن دل میں ایک نرم سا لمس اتر گیا۔ شاید سالار خاقوانی اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی۔ گاڑی میں وقفے وقفے سے انایا کی سسکیاں گونج رہی تھیں جس پر سالار کا دل مزید بے چین ہو رہا تھا۔ مس انایا ریلیکس، آپ بالکل ٹھیک ہیں، کچھ نہیں ہوا، رونا بند کریں پلیز۔ سالار کی بات پر انایا نے خود پر قابو پاتے اپنے آنسو صاف کیے۔ سالار اس کو اس کے گھر ڈراپ کرتا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ آج کے واقعے کے بعد سالار کو ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے دل میں انایا کو لے کر ایک الگ سی فیلنگز پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں جن کو وہ کوئی بھی نام دینے سے کترا رہا تھا، کیونکہ محبت جیسی چیز پر وہ اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عورت کے نام سے بھی کوسوں دور رہنا چاہتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی عورت اس کی زندگی میں آئے اور اس کو بھی وہی زخم دے کر چلی جائے جیسے کہ اس کے ماں اور دادی نے اس کے باپ اور دادا کو دیے تھے۔ وہ مسلسل انایا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ صبح اٹھ کر وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا نیچے ناشتے کی میز پر پہنچا جہاں اس کے باپ اور دادا کا آج بھی یہی سوال تھا اس سے کہ وہ شادی کب کرے گا، جس کے جواب میں وہ ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ ابھی بھی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ سالار آفس پہنچا تو انایا اپنے ڈیسک پر بیٹھی اپنا روز کا کام کر رہی تھی۔ سالار اس کو ایک نظر دیکھ کر اپنے آفس میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بیل بجائی اور انایا کو اندر آنے کا حکم دیا۔ انایا اس کے آفس میں داخل ہوئی تو اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں ابھی تک ہلکی ہلکی سرخ تھیں، شاید وہ گھر جا کر بھی کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ سالار نے اس کو اپنے لیے کافی لانے کا کہا اور خود لیپ ٹاپ پہ کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد انایا اس کے لیے کافی بنا کر لے آئی تو سالار چپ چاپ کافی پیتے ہوئے انایا کو دیکھنے لگا جو اس کے سامنے کھڑی تھی کیونکہ سالار نے ابھی اس کو جانے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اسے لگا شاید سالار کو مزید کوئی کام ہوگا تو اسی وجہ سے وہ وہیں پر کھڑی تھی۔ سالار نے کافی کا گھونٹ بھرتے الفاظ ترتیب دیتے بات کا آغاز کیا۔ مس انایا، آج کے بعد آپ مجھے صرف آفس میں اسسٹ کریں گی، کسی بھی آفیشیل ڈنر وغیرہ پر آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی، آپ کا کام جسٹ آفس میں ہوگا۔ سالار کی بات پر انایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کہ جیسے پوچھنا چاہ رہی ہے اس مہربانی کی وجہ، لیکن سالار لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف ہوتا اس کو جانے کا اشارہ کر گیا۔ انایا دل ہی دل میں حیران اور خوش ہوتی جلدی سے باہر نکلی۔ وہ سالار خاقوانی کی مشکور تھی جس نے کل اس کو اس آوارہ لڑکے سے بچایا تھا اور اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ اس کو شکریہ بولنا چاہتی تھی لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کرے، اور کہیں نہ کہیں وہ سالار خاقوانی کے غصے سے بھی ڈرتی تھی کیونکہ اس دن ریسٹورینٹ میں اس کے ہاتھ کا پڑنے والا تھپڑ اور اس کے غصے سے سرخ آنکھیں وہ آج تک نہیں بھولی تھی، جبکہ اس دن کے بعد سے سالار نے اس سے کبھی سختی سے بات تک نہ کی تھی، لیکن پھر وہ اس سے ڈرتی تھی اور یہ بات سالار کو معلوم تھی کہ وہ اس سے خوف کھاتی ہے۔ انایا کو سالار خاقوانی کی کمپنی میں کام کرتے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ سالار خاقوانی 2 ماہ میں انایا کی طرف اور بھی زیادہ اٹریکٹ ہوتا گیا تھا۔ پتہ نہیں انایا میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ اب وہ اپنی فیلنگز کے آگے، اپنے جذبات کے آگے بے بس ہونے لگا تھا اور آج اس نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے فیصلہ کیا تھا کہ وہ انایا کو اپنی فیلنگز سے آگاہ کر دے گا۔ وہ ایک بار پھر کسی عورت پر اعتبار کر کے دیکھنا چاہتا تھا، اس امید کے ساتھ کہ انایا اس کو کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ اس لیے اس نے آج انایا کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا بندہ تھا، کبھی اس کی کسی لڑکی سے بات چیت نہیں رہی تھی تو اسے نہیں پتا تھا کہ لڑکیوں کو پرپوز کس طرح سے کرتے ہیں یا پھر ان کو خوش کس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کے دل میں جو بھی بات تھی وہ اس کو ڈائریکٹ سادہ سے انداز میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ انایا نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو سالار جلدی سے اس بات میں سر ہلاتا اس کو اجازت دے گیا۔ بیٹھیے مس انایا۔ سالار نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے اس کو بیٹھنے کا کہا۔ انایا دل ہی دل میں ہلکا سا گھبرا بھی رہی تھی کہ پتہ نہیں ایسی کون سی بات کرنی ہے سالار کو جو اس نے اسے خاص طور پر اپنے روم میں آنے کا کہا ہے۔ دوسری طرف سالار جیسے الفاظ ترتیب دے رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں انایا کو اپنی فیلنگز کے بارے میں بتائے اور اس سے کہے کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اس کے پہلے دن والے رویے کو لے کر انایا شادی سے انکار نہ کر دے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔
مس انایا، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ سا بندہ ہوں. گھما پھرا کے بات کرنا مجھے نہیں آتی، تو میں آپ سے سیدھی سادھی بات کروں گا. مجھے آپ اچھی لگنے لگی ہیں. میں جو عورت ذات سے نفرت کرتا تھا، کبھی بھی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا. اور اس سب کے پیچھے ایک داستان ہے جو کہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں کبھی بھی عورت ذات پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میری دادی میرے دادا کو اور میرے چھوٹے سے بیٹے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. پھر اسی طرح میری ماں بھی مجھے اور میرے باپ کو کسی اور کی وجہ سے چھوڑ گئی. اس سب کے بعد میرے دل میں عورت ذات کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. مجھے لگتا تھا میری زندگی میں آنے والی عورت بھی اسی طرح مجھے چھوڑ جائے گی، اس لیے میں نے کبھی کسی عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. اس دن ریسٹورینٹ میں جب میں نے آپ کو تھپڑ مارا تو اس دن میں بہت غصے میں تھا، کیونکہ گرینڈ پا اور بابا کب سے مجھے فورس کر رہے تھے کہ میں شادی کر لوں، اور میں اس سب چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ میرے نزدیک شادی کرنا بے وقوفی تھی. کسی بھی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرو اور پھر وہی عورت آپ کے جذبات کا مذاق اڑا کر آپ کو چھوڑ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، یہ میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے اپنے باپ اور دادا کو ساری عمر لوگوں کی باتیں سنتے دیکھا ہے، اور خود میں نے بھی بہت سے تانے سنے ہیں کہ تمہاری ماں گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن باوجود کوشش کے میں آپ کی طرف خود کو مائل ہونے سے روک نہیں پایا. اس دن ریسٹورینٹ میں جو بھی ہوا، میں نے آپ کو تھپڑ مارا، اس کے لیے میں آپ سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں. میں جو عورت کے نام سے بھی دور بھاگتا تھا، آپ کی نیلی آنکھوں نے مجھ پر ایسا جادو کیا ہے کہ میں چاہ کر بھی ان کو بھول نہیں پا رہا. آپ میرے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ لازمی ہوتی جا رہی ہیں. میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بار پھر سے کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس بار میرے باپ اور دادا کی طرح مجھے دھوکہ نہیں ملے گا. مس انایا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سلار کی بات پر انایا کو پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جواب دے. اس کی کہانی سننے کے بعد وہ بھی ایک لمحے کو دنگ رہ گئی تھی کہ کیا کوئی عورت اس قدر سنگ دل ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلی جائے. وہ کشمکش کا شکار تھی کہ وہ سالار کو کیا جواب دے، کیونکہ دل ہی دل میں وہ بھی سالار کو چاہنے لگی تھی، لیکن اسے پانے کی تمنا کبھی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کبھی بھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. مس انایا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ اچھی طرح سوچ سمجھ کے مجھے جواب دیجیے گا. مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. اگر آپ کو میرا پرپوزل منظور نہیں ہے تو آپ انکار کر سکتی ہیں. اس انکار کا اثر آپ کی جاب پر ہرگز نہیں ہو پڑے گا. اس کی خاموشی پر سالار کو لگا تھا کہ جیسے وہ اسے بھی ابھی بھی ناپسند کرتی ہے، تو اس وجہ سے مایوسی سے بولا، سر آپ میرے بابا اور ماما سے بات کر لیں، ان کا جو جواب ہوگا میرا بھی وہی جواب ہوگا. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمارے یہاں رشتے والدین طے کرتے ہیں، لڑکیاں خود نہیں. اس لیے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کر میرے والدین سے میرا ہاتھ مانگیں. اگر ان کو آپ کا رشتہ مناسب لگا تو مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انایا نے سوچ کر الفاظ کو ترتیب دیتے اپنی بات مکمل کی. اس کے جواب پر سالار کو اپنی پسند پر فخر محسوس ہوا تھا. اس نے جس لڑکی کو اپنے لیے پسند کیا تھا وہ بہت الگ تھی، اس کی سوسائٹی کی لڑکیوں سے بہت الگ. ٹھیک ہے مس انایا، میں بہت جلد اپنے گرینڈ پا اور بابا کے ساتھ آپ کے گھر آپ کے والدین سے آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آؤں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ ان کا جواب ہاں میں ہوگا. سالار کے کہنے پر انایا نے آگے سے کچھ نہیں کہا، بس وہ خاموشی سے اس کو ایک نظر دیکھ کر اپنی نظر جھکا گئی تھی. ٹھیک ہے مس انایا، اب آپ جا سکتی ہیں. بہت جلد آپ سے مسز انایا سالار خاکوانی کے طور پر ملاقات ہوگی. سالار کے کہنے پر انایا کے گالوں پر سرخی اتری تھی، لیکن سالار اس کی شرم کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اس وقت بھی پردے میں موجود تھی. سالار کو بہت خواہش تھی کہ وہ انایا کو دیکھے، اس کا دیدار کرے، لیکن وہ اس کے پردے کا خیال رکھتا تھا. وہ ایک بار غلطی سے اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا اور اس کو اس چیز کا ملال تھا کہ اس نے انایا کا پردہ خراب کیا. اب وہ اس کو اپنی محرم بنا کر اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور اپنے دل کو سیراب کرنا چاہتا تھا. کچھ دن بعد سالار اپنے دادا اور بابا کے ساتھ انایا کے گھر اپنا رشتہ لے کر گیا تھا. اس کے دادا اور باپ کو بہت خوشی ہوئی تھی کہ سالار نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے. وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا تھا کہ انایا امیر ہے یا غریب، ان کے لیے سالار کی شادی زیادہ ضروری تھی. وہ شادی کے لیے مان گیا تھا، ان کے لیے یہی بہت تھا. پھر سالار کے رشتے پر انایا کے والدین بھی مان گئے تھے. انہوں نے انایا سے اس کی رضامندی پوچھی تھی، جس پر اس نے سر جھکا کر سارا فیصلہ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا تھا. اس کے ماں باپ جان چکے تھے ان کی بیٹی کی خوشی بھی سالار کے ساتھ میں ہے، تو انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی. اور آج وہ دن بھی آ گیا تھا جب انایا دلہن بنی سالار خاکوانی کے عالیشان کمرے میں موجود تھی. کمرے کا دروازہ کھلا اور سالار کمرے میں داخل ہوا. دروازہ بند ہونے کی آواز پر انایا کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی. سالار اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر رکھتا انایا کے پاس آیا اور جھک کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا. گھونگھٹ اٹھاتے ہی انایا کا خوبصورت سا چہرہ دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا. وہ بہت زیادہ حسین تھی، بہت زیادہ. حوروں کو بھی مات دیتا تھا اس کا حسن. شاید یہ اس کے پردے کی وجہ سے تھا کہ اس کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا. سالار یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتا چلا گیا. اس کے اس طرح دیکھنے پر انایا نروس ہوئی تھی. بے اختیار سالار اس کی طرف جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی.
انایا، میں عورت ذات سے بہت دور بھاگتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ شادی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں صرف درد ملتا ہے. لیکن تمہاری محبت نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے خیالات کو بدلوں. میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اور امید کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ نبھاؤ گی، کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی. اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی تو شاید میں کبھی سنبھل نہ پاؤں. اپنی ماں کے جانے کے بعد تو میں سنبھل گیا تھا، لیکن اگر کبھی تم مجھے چھوڑ گئی تو شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا. پلیز ہمیشہ میرے ساتھ رہنا. سالار اس کا ہاتھ تھامے اپنے خدشات اس سے شیئر کر رہا تھا. سالار، میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی. اور دیکھیے گا، آپ اس بات پر یقین کر لیں گے کہ سب عورتیں جیسی نہیں ہوتی. کچھ عورتوں کے علاوہ باقی سب عورتیں بہت باوفا ہوتی ہیں جو ساری زندگی ایک ہی مرد کے ساتھ گزار دیتی ہیں، اپنے شوہر اور اولاد پر خود تک کو قربان کر دیتی ہیں. انشاءاللہ ہماری آئندہ والی زندگی بہت حسین ہوگی. انایا اس کو اچھے مستقبل کا یقین دلا رہی تھی. انشاءاللہ. ویسے آج تم قیامت ڈھا رہی ہو. مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہوگی. میری نظریں تم سے ہٹ ہی نہیں رہیں. سالار کہتے اس کے لبوں پر جھکا اور وہاں پر بھی اپنی محبت کی مہر ثبت کی. اس کے لمس پر انایا شرم سے سرخ ہوئی تھی. پھر سالار نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولتے وہاں سے ایک مخملی ڈبیا نکالتے اس کو کھولا. اس میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ نکالتے وہ انایا کے گلے کی زینت بنا گیا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت پینڈنٹ تھا جس میں ہیرو کی مدد سے سالار اور انایا کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ پینڈنٹ ہمیشہ تمہارے گلے کی زینت بنا رہے. یہ میری محبت کا پہلا تحفہ ہے جو تم ہمیشہ سنبھال کے رکھنا. سالار نے کہتے ہوئے اس پینڈنٹ پر اپنے لب رکھے تو انایا اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے اس میں چھپ گئی. سالار نے ہنستے ہوئے اس کو اپنی پناہوں میں لیا اور پھر اس کو اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا اپنا بناتا چلا گیا. 4 سال بعد. ان 4 سالوں میں سالار کی محبت انایا کے لیے پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی تھی. اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑواں بچوں سے نوازا تھا. اپنے بیٹے اور بیٹی میں سالار اور انایا کی جان تھی. انایا نے واقعی میں ثابت کیا تھا کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی. کچھ عورتیں بہت ہی باوفا ہوتی ہیں جو اپنے گھر اور شوہر کے لیے اپنا آپ تک قربان کر دیتی ہیں. انایا سالار کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوئی تھی کہ سالار اپنے تمام دکھ درد بھول گیا تھا. وہ انایا کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا. سالار کے بابا اور دادا بھی سالار اور اس کے بچوں کو خوش دیکھ کر بہت خوش تھے. زندگی پرسکون ہو گئی تھی. ماضی میں ملے دردوں پر انایا نے مرہم رکھ دیا تھا. سالار اس کا مشکور تھا کہ اس نے اس کی زندگی کو رنگوں سے بھر دیا ہے. اور انایا، وہ بھی سالار کی محبت میں دن بدن ڈوبتی جا رہی تھی. سالار اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا. شروع میں انایا جو سالار سے ڈرتی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ سالار بہت زیادہ روڈ انسان ہے، لیکن سالار نے اس کی یہ سوچ بھی غلط ثابت کر دی تھی. زندگی اب بہت زیادہ حسین ہو گئی تھی. وہ بھی ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش تھے. اور انشاءاللہ اگلی زندگی میں بھی انہوں نے اسی طرح خوش رہنا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے حصے کی بہت ساری تکالیف کو سہ کر یہ محبت اور خوشیاں حاصل کی تھیں جو کہ اب دائمی تھیں.